بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو پر اسرار کہانیوں اور حیرت انگیز عجوبوں اور قدیم ترین مقبروں سے بنی ایک جادوئی سرزمین آج سے 5000 سال پہلے دنیا کی ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک نے جنم لیا۔ جب ہم اس سرزمین پر موجود تعمیرات اور عالیشان منظروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ترقی یافتہ قوم ہوگی جس نے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کس قدر مہارت سے نصب کیا اور ان کے درمیان 1 سینٹی میٹر کی گنجائش تک نہیں موجود۔ مورخین ان عمارات اور اہراموں کو مختلف فرعین کے ناموں سے منسوب کرتے ہیں، تاہم آرکیالوجی کے ماہرین کے مطابق پرانے زمانے میں وہ ٹیکنالوجی ہی موجود نہ تھی کہ یہ شاندار اور عالیشان وجود میں آ سکے، بلکہ انہیں تعمیر کرنے والی قوم غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے جنہیں فزکس، میتھمیٹکس اور ایسٹرولوجی پر مکمل طور پر مہارت حاصل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرعون کی حکومت سے بھی پہلے سرزمین مصر پر حکومت کیا کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مصر میں تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھایا، جس کی بنیاد پر یہ اگلے کئی ہزار سالوں تک تہذیب و تمدن کی آمدگاہ بنی رہی۔ مصر کی سرزمین پر فرعین پہلے حکومت کرنے والے حکمرانوں کو شمسو ہور کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ حکمرانوں کا وہ گروہ تھا جو مصری دیوتا ہور کے ساتھی یا اس کے پیروکار کہلاتے تھے۔ کون تھے یہ شمسو ہور؟ یہ کہاں سے آئے تھے اور اب کہاں چلے گئے؟ تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ تمام باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سن 1822 عیسوی کے دوران مصر کے قدیم دارالحکومت تھیب سے پائرس پر تحریر شدہ پردہ 160 مخطوطات برآمد ہوئیں جو آج بھی اٹلی کے تیورن نامی ایک میوزیم میں موجود ہیں۔ مذکورہ مخطوطات میں مصر پر گزشتہ 5000 قبل حکومت کرنے والے 30 خاندانوں نے 300 فرعین کے نام اور ان کے دور حکومت میں ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل ملتی ہیں، اس لیے اس کو دی رائل کینن آف ٹیورن کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ فہرست فرعون رائسمس ثانی کے دور میں ترتیب دی گئی تھی۔ دوستو، حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ قدیم دستاویزات ہمیں نہ صرف 3100 سال قبل مسیح تک مصر پر حکومت کرنے والی فرعین کی معلومات فراہم کرتی ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ مصر پر فرعین سے پہلے کون اور کس طرح حکومت کرتا تھا۔ دی رائل کینن آف ٹرن کے مطابق فرعین کے ادوار سے پہلے وادی نیل پر شمسو ہور نامی ایک جماعت کی حکومت تھی۔ یہ مصر کا ایک مشہور اور قدیم دیوتا ہے۔ اس دیوتا کو جنگ اور آسمان کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم تحریروں کے مطابق ہور کے پیروکاروں کی جماعت شمسو ہور کہلاتی تھی۔ ان حکمرانوں کا طرز حکومت الگ اور دوسروں سے مختلف تھا۔ یہ نظام مونارکی یعنی بادشاہ کی پر مبنی نہ تھا، بلکہ شمسو ہور نامی حکمران توازن اور ہم آہنگی پر یقین رکھتے تھے، یعنی یہ جماعت اور اس کے ممبر آپس میں مل کر مصر کے مستقبل کے اہم فیصلے کیا کرتے تھے۔ دوستو، دی رائل کینن آف ٹرن میں درج شمسو ہور کے متعلق چند باتیں ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے مورخین اور محققین کی کئی نسلوں کو حیرت انگیز اور تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جیسے ان مخطوطات میں رقم ہے کہ شمسو ہور نامی اس گروہ نے تاریخ انسانی کی ابتدا میں مصر پر 11000 سال تک انتہائی کامیابی سے حکومت کی تھی۔ دوستو، یہ بات سننے میں جس قدر عجیب لگتی ہے اس کو تسلیم کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مورخین دی رائل کینن آف ٹرن میں درج شمسو ہور نام اس گروہ کو ایک فسانہ خیال کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق شمسو ہور نام میں اس قصے میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور موجود ہے۔ مصر سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور آرکیالوجی زاہی حواس نے اپنی پوری زندگی قدیم مصری تہذیب کے گمشدہ راز ڈھونڈنے میں صرف کر دی۔ یہ اپنی کتاب دی لاسٹ تومبز آف تھیبیز شمسو ہور سے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ مصر پر حکومت کرنے والا گروہ میتھ، فزکس اور ایسٹرولوجی میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ اس کی بنائی ہوئی تعمیرات آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود
اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ظاہری حواس کے مطابق شمس ہور نامی اس گروہ کے مرتب کردہ قوانین اور نظریات میں مصری تہذیبی پھلنے پھولنے اور عروج حاصل کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جرنلسٹ اور محققین کرام ہینکوک جو ماہر مصریات تسلیم کیے جاتے ہیں، شمس ہور سے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی ایڈوانس اور ٹیکنالوجی میں مہارت رکھنے والی تہذیب تھی جو کسی قدرتی آفت کے باعث اس دنیا سے ختم ہو گئی، جس کے بعد آنے والی فرائض شمس ہور کی بنائی تعلیمات کا صحرا اپنے سر پر سجائے رہے۔ مصر کے اوپر تحقیق کرنے والے کچھ محققین کے مطابق شمس ہور ایک انتہائی جدید اور تکنیکی صلاحیتوں کی حامل ایک جماعت تھی جو اسپیس اور گریوٹی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا فن جانتی تھی، جبکہ مصر سے ملنے والی قدیم تحریروں کے مطابق فرعون کا 5واں خاندان شمس ہور نامی ان حکمرانوں کو دی شائن ون کے نام سے یاد کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد ماہرین یہ سوچتے اور ظاہر کرتے ہیں کہ شمس ہور کسی اور سیارے کی مخلوق تھی جس نے مصر کے لوگوں کو علم و ٹیکنالوجی میں مہارت دی اور انہیں بڑے بڑے شہروں اور عمارات کی تعمیرات سے روشناس کروایا، جبکہ انہیں دنیا میں حکمرانی کے ہنر بھی سکھائے۔ اور مصر کی قدیم شہر ہیلیوپولس، یہ شہر شمس ہور کا مرکزی ادارہ یا دارالحکومت خیال کیا جاتا ہے۔ دوستو، حیران کن طور پر موجودہ عراق میں جنم لینے والی دنیا کے قدیم ترین سمیری تہذیب سے تعلق رکھنے والے کچھ قدیم مخطوطات بھی ایک ایسی ہی جماعت کی داستان سناتے ہیں کہ یہ لوگ کسی اور سیارے سے زمین پر آئے تھے اور ان لوگوں نے یہاں بسنے والے انسانوں پر کئی ہزار سال تک حکمرانی کی، انہیں مختلف علوم و فنون سے آراستہ کیا اور پھر واپس چلے گئے۔ دوستو، انوناکی یا شمس ہور کی داستانیں ابھی تک ماہرین کے لیے ایک پہلی یا انسلجھے معاملات کا درجہ رکھتی ہے۔ مختلف لوگ اس کی رائے پیش کرتے ہیں۔ بعد کے مطابق یہ دوسرے سیارے سے آئی ایک مخلوق ہے، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی پہلی سیکرٹ سوسائٹی تھی۔ یہ دنیا کے قدیم علوم و دانش کی محافظ تھے جو آج بھی کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی صورت میں ضرور موجود ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔